بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک والفرقان الحکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم صلو علی الحبیب۔ سارے مل کے ایک دفعہ، یہ میری گزارش ہوگی، اس کے بعد السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ادھر مل کے پڑھیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب۔ بارگاہ حکم الحاکمین میں اربہ بعلم بامراد باکرامت سجود کے نذرانہ ہائے عقیدت و نیاز پیش کرنے کے بعد وادی بدھا کے امیر اعلیٰ سلطنت حبیت کے حبیب اعلیٰ رسالت کے مسکن کے رسول اعلیٰ در پیمبری کو چمکانے والے پیمبر اعلیٰ جن کے رخ زیبا کو دیکھ کے کلیاں مسکراتی ہیں، جن کی نگاہ ناز کی چمک سے آسمان کے ستارے چاند اور سورج رونق پاتے ہیں، جن کے قدوم مبارک کی ایک لمس زندگی بھر کا سکون بن جاتی ہے، وہ حبیب مکرم شفیع امم خطیب معظم رحمت دو جہاں سرور قلب و سینہ فخر آدم و بنی آدم جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور مومنوں کی کل کائنات بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے بلکہ مومنین کی کل کائنات بھی ہیں، جن کے صدقے اور واری جاتی ہیں حضرت فاطمہ زوجہ عبد المطلب یا حضرت آمنہ زوجہ جناب عبداللہ یا حضرت فاطمہ زوجہ جناب مرتضیٰ، وہ جن کے آنے سے یتیموں کو ماوا ملا، جن کے کرم فرمانے سے مسکینوں کا دامن بھرا گیا۔ یہ عام کہنے کی باتیں نہیں ہیں، محسوس کیجئے۔ آپ بھی ایک معاشرے میں رہتے ہو، وہ پیغمبر اعظم، وہ پیغمبر اعلیٰ، وہ پیغمبر عرفہ، وہ پیغمبر کرم، وہ پیغمبر کریم، وہ پیغمبر رحمت کہ جن کی آمد سے دشمن بھی امان پا جاتے ہیں اور اپنوں کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینہ نے جہاں کی ذات والا طیبات میں انتہائی زیبکار بزرگوں بھائیوں دوستوں، آپ سب کی خدمت میں تحیت آفری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیادت بنا عزت مآب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بوگن شریف پیر سید احمد حسین شاہ صاحب مرضی، میزبانی مجلس ام محترم حاجی صابر حسین صاحب، جملہ بزرگوں بھائیوں دوستوں، اللہ پاک آپ سب پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آج ہم پھر بارگاہ
پیشانی کو جھکا کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ نصیب میں اگر ان کا در رہے گا تو ہماری سجدہ ریزی بھی چمک اٹھے گی۔ رات کا پچھلا پہر ہے، میں بات ایسی شروع کرنے لگا ہوں کہ شاید کیفیات کا غلبہ آ جائے، لیکن یہ بات میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں تو دل سے محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، خصوصاً جوان اور بچے۔ میری اس بات کی طرف متوجہ ہوں جو عرض آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ شادی رات کا پچھلا پہر ہے۔ جب بھی ویسے داتا ساؤنڈ پہ بولتے ہیں تو دل سے بولتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج دل کی بات کو دل سے سنیے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، سید کائنات کا گھر ہے، عمران بن حسین کی خدمت ہے، چند قدموں پہ سیدہ کائنات کا بھی گھر ہے۔ حکم میرے اور آپ کے آقا عطا فرماتے ہیں پچھلے پہر میں، جائیے میری شہزادی زہرا بطول فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہم کو بلا کے لائیے۔ رات میں اپنی کالی چادر اوڑھ رکھی ہے، ہر کوئی اس وقت آرام فرما ہے، مسکن کی کرامت جو اس کا عروج بن رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ہاتھ رکھ کے بولے، سارے آنکھ بند کر کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کی ابتدا ہے کہ جملے نیاز پیش کر رہا ہوں ان ارادوں سے کہ میرے ماں باپ کی بخشش ہو، ان کے درجات بلند ہوں۔ مجلس سجانے والے نے جس ارادے سے سجائی ہے، میرا مالک دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو توفیق ہو جائے کہ ہم رب کی ہر عزت میں اپنی پیشانی کو جھکانے والے بن جائیں۔ ذرا ان جملوں کو دل سے سنیے اور محسوس کیجیے۔ Today I don't want to talk in clear sense. Must be touched your heart. اپنے دلوں پر اس کے جذبے کو محسوس کرنا ہے۔ پچھلے پہر میں سید کائنات کے گھر سے ایک قاصد نکلا، سیدہ کائنات کے گھر پہنچا۔ نبی آخر الزمان کے گھر سے ایک پیغام لینے والا نکلا، جنت کی خواتین کی ملکہ کے در پہ پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی۔ میں صدقے جاؤں تیری قسمت پہ، میں واری جاؤں تیری عزت پہ کہ جب تو نکل رہا تھا تو دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا، آپ جب دستک دے رہا ہے تو دیدار مرتضیٰ کر رہا ہے۔ مصطفی دیدار سے مرتضوی دیدار کو اپنی نگاہوں کا آج غازہ بنایا جا رہا ہے۔ کرم کیا ہے؟ یہ تو دیدار کی باتیں ہیں، کام کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جائیے جا کے مرتضیٰ کو بتائیے فاطمہ کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، یعنی کہ جائیے جا کے مولا کائنات کو بتائیے۔ یہ علماء کے لیے خالص جملہ، بچے آپ نقابت کرتے ہو، اس جملے کو باندھ لیجئے کہ کل کائنات خداوند اس جملے میں آتی ہے کہ جائیے جا کے مولا کائنات کو بتائیے سیدہ کائنات کو سید کائنات بلا رہے ہیں، یا ایسے کہہ دیجئے جائیے بابو مدینۃ العلم کو بتائیے کہ جملہ وزن خیز کرنے لگا ہوں، بابو مدینۃ العلم کو بتائیے فاطمہ اللہ کا علم ہے، اسے مصطفیٰ مدینۃ العلم بلا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو دل سے سنیے۔ زہرا بطول کے علاج کو صرف وہ پا سکتا ہے جسے باطن کے پردے نگاہ ناز اور نگاہ ساز سے اٹھے ہوئے مل جاتے۔ پیغام پہنچا کہ آج بابا جان شہزادی کو بلا رہے ہیں۔ پچھلا پہر اب بابا کیا کر رہے تھے؟ سر سجدے میں تھا اور رو رہے تھے، اور بیٹی کیا کر رہی تھی؟ سر سجدے میں تھا اور آنسو بہہ رہے تھے۔
بابا کا پیغام پہنچا، شہزادی کائنات اٹھی، گھر سے نکلنے کا منظر ابن عساکر کی تلخیص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گھر سے نکلنے کا منظر یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگی تو جناب مرتضیٰ نے اپنی چادر اڑا دی اور مرتضائی حفاظت میں فاطمائی محبت مصطفائی عقیدت کا مرکز بننے لگی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تم تراک سے نکلنے والا قافلہ سید عالم کے دربار پہ پہنچتا ہے۔ حضور اپنی چٹائی پر براجمان کرم ہے، سرفراز و عنا میرے حبیب فرما رہے ہیں، جناب زہرا یہ جملہ کاش کوئی محسوس کرے، سننا نہیں ہے، خدا را اس جملے کو محسوس کرنا ہے۔ احسان بھائی توجہ چاہوں گا آپ سب کی، ڈاکٹر صاحب بابا اقبال صاحب کی تشریف لے آئے ہیں، میں چاہوں گا اس جملے کو محسوس کریں۔ جملہ کیسے محسوس ہوگا کہ جناب مرتضیٰ سیدہ زہرا کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آئے تو کیفیت یہ تھی، سیدہ زہرا پر مرتضوی چادر تھی۔ جیسے ہی حضور کی خدمت میں آتے ہیں مرتضوی چادر ہٹ کے مصطفی چادر آ جاتی ہے۔ کیا حفاظت ہے زہرا آپ کی، کیا حفاظت ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ پچھلے پہر مرتضیٰ مصطفیٰ دونوں مل کے آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جملہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سید عالم کی شہزادی صابرہ بیٹی اور صابر باپ، میرا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ صابرہ بیٹی اور صابر باپ، اونچا بولے نا، صابرہ بیٹی اور صابر باپ، صابرہ بیٹی اور صابر باپ، ان کے شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ صابرہ بیٹی اور صابر باپ، جیسے کہ بیٹی بابا کے سینہ نور سے لگتی ہیں، دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے۔ چشمان طہارت، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، یہ پہنچیے گا۔ چشمان کہتے ہیں دو آنکھوں کو، چشمان طہارت، طہارت کی دو آنکھیں کس کی ہیں؟ سیدہ کائنات کی۔ چشمان طہارت کا سیل رواں پہنچا چشمان رسالت میں۔ سیل رواں کہتے ہیں ایسے پانی کو، ایسے دریا کو، ایسے سمندر کو جو جاری ہو، جو کنٹینیوس ہو، جو جاری ہو۔ چشمان طہارت سے نکلنے والے آنسو چشمان رسالت میں پہنچے، اور پھر لبان رسالت پہ لبان طہارت کے جملے آئے، اور پھر دعائے رسالت و طہارت مل کے ہوتی ہے۔ یہ اتنی لمبی آپ کے سامنے میں نے جو گوڈی کی اس جملے کے لیے کی کہ میں آپ کو بتا سکوں ہم یہ ماں نور کا، عزت کا، قرار کا کیوں مناتے ہیں کہ دعا یہ نکلتی ہے۔ بابا اپنے اللہ پاک سے دعا کیجئے نا، آپ کے صدقے قیامت تک آنے والی ساری امت کی بخشش کا اعلان ہو جائے۔ یہ رات کے پچھلے پہر کے مکالمے، یہ رات کے پچھلے پہر کے مباحثے، یہ رات کے پچھلے پہر کے معاملے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بعثت اور رسالت میں یہی فرق ہے کہ بعثت میں اختیار محدود ہوتا ہے، رسالت میں اختیار لامحدود ہوتا ہے۔ اور وہ پھر جو خاتم المرسلین ہو، وہ جو پھر خاتم النبیین ہو، میرے بھائی یاد رکھیے گا، وہ جو پھر خاتم المرسلین بن کے آئے، وہ جو پھر خاتم النبیین بن کے آئے، تو عام رسول کا اختیار لامحدود ہوتا ہے۔ عام نبی غیب کی خبریں جانتا ہوتا ہے، تو جو خاتم کے درجے
بے شک میرے ذی وقار بھائیوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی ساری زندگی اور مدینہ الرسول کی ساری راتیں ایک درد کے درمیان میں گزر گئی، اور وہ کیا تھا؟ رب ہب لی امتی۔ پتہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب طائف کے بازار میں پتھر برسائے جا رہے تھے، میرے حبیب لَقَلَقُتْبَا حَتَّى تَرْضَى کا نعرہ یاد ازاں لگا رہے تھے، اس وقت حضور دعا کیا کر رہے تھے؟ رب ہب لی امتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میرے لیے میری امت کی بخشش فرما، میرے لیے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ ابھی شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب نے یہ گھر بنایا ہے، اس گھر میں گاڑی نہیں آ سکتی، آج میں دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، لیکن باپ دادا کا گاؤں نہیں چھوڑا جاتا۔ میرے حبیب جب مکہ مکرمہ کو چھوڑنے لگے، زہرا بطول کے بابا کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلے۔ حضور نے یوں مکہ مکرمہ کی طرف انگلی کر کے کہا، آپ تو بڑی آسانی سے جاتے ہو مکہ مکرمہ، زیارت کرتے ہو اپنے شہر کی قیادت میں۔ میرے حبیب نے کہا، شہر مکہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، اے بیت اللہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، یہ ظالم ظلم نہ کرتے، مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ حضور آخری دعا فرماتے ہیں، حرم کے صحن میں ہجرت سے قبل التجا کرتے ہیں، رب ہب لی امتی۔ میں آج آپ کو بتاؤں میرا اور آپ کا حبیب دامر کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ سید عالم ہجرت میں ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے سور سے نکلنے لگتے ہیں، التجا فرماتے ہیں، رب ہب لی امتی۔ میرے حبیب یثرب کو مدینہ بنانے آئے ہیں، آقا کونین نے کرم فرمایا ہے، آج منظر بدلا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہیں، آج بیماریوں کا مرکز شفاؤں کی اما جگہ بن گیا ہے۔ وہ شرق سے لے کے غرب تک جہاں پر کے لوگ آئیں گے، یہ ابھی جو عمرہ کر کے آئے ان سے پوچھئے منظر کیا ہے، آسمان سے فرشتے اتر کے آئیں گے، زہرا بطول کے بابا کے کرم سے اپنی روح اور جسم کو جاگوزی فرمائیں گے۔ میرے حبیب آئے ہیں، منظر بدلا ہے، ایک آگے کہتا ہے میرے گھر آئیے، میں نے اور آپ نے گھبرانا نہیں کہ ہمارا گھر اس قابل نہیں، ہمارا ایمان اس قابل نہیں، ہمارا رزق حلال اس قابل نہیں، وہ تو کریم ہے، بن دیکھے عطا فرماتے ہیں، جیسا آتا ہے ان کے در پہ آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے دامن پہ لاتا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کے دیے جاتے ہیں، بڑھ کے دیے جاتے ہیں، ان کے ہاں معاملہ الگ ہے، جتنا جرم زیادہ ہوتا ہے اتنا کرم زیادہ ہوتا ہے، جتنی خطا زیادہ اتنی عطا زیادہ۔ وہ آیا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میرے قبیلے میں آئیے، وہ آیا میری زمین زیادہ ہے، میرے قبیلے میں آئیے، وہ آیا میرے پاس جانور زیادہ ہیں، میرے قبیلے میں آئیے، وہ آیا میرا محل بڑا ہے، میرے قبیلے میں آئیے۔ زہرا کے بابا فرماتے ہیں، آج میں نے خود نہیں آنا، جس کے گھر میرا رب پہنچائے گا میں نے اسی کے گھر جانا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ابو ایوب تڑپ کے کہتے ہیں، جو فتح کرنے چلے تھے قسطنطنیہ کو، وہ امام تڑپ کے کہتا ہے، میں کیسے جاؤں، میں کیسے بھولاؤں، میرے گھر میں بٹھانے کو کچھ نہیں، میرے گھر میں کھلانے کو کچھ نہیں، میرے گھر میں پہنانے کو کچھ نہیں، میرے گھر میں پہلانے کو کچھ نہیں، قربان جائیے۔ ابھی یہ جملے مکمل نہیں ہوئے، ہوا کی خوشبو پیغام لے کے آتی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توڑ کے گئے زہرا بطول کے بابا کے پاس، زہرا بطول کے حسین بابا ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ خط لے کے آؤ۔ میں نے بات بہت لمبی نہیں
بعد میں نے کیا ہو کون سا خط، گھر کی چھت پر گئے، صندوق چک اٹھایا، قد میں نے رسول ہاشم میں پیش کیا۔ دو روایات ہیں، ایک جناب ابو ایوب کی اور ایک جناب ابو لیلا کی، کہ ان دونوں میں سے کسی نے دیا، لیکن میرے شیخ کا رجحان ہوا کہ جناب ابو ایوب کے گھر میں گرم ہوا، میرے حبیب نے خط منگوایا۔ یہ خط کب کا ہے؟ 1000 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 years before, 1000 years ago، 1000 سال پہلے، الف مرہ سنہ، ایک بادشاہ اپنی جماعت کے ساتھ مکہ کو تب کہتے تھے مکہ سے یثرب گزرنے لگا، چند دنوں کے لیے قیام کیا، وادی بڑی پسند آئی، وہاں کے علماء جو تھے انہوں نے اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کے بتایا کہ یہاں پر ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ وقت کب آتا ہے، نبی آخر الزمان آئیں گے۔ جب قافلہ کوچ کرنے لگا، علماء کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، ہم اسی مٹی میں مل جائیں گے جہاں زہرا کے بابا کے قدم آئیں گے۔ یہ آسمان کے ستارے نہیں تڑپتے تھے، یہ زمین کے ذرے نہیں تڑپتے تھے، یہ صرف دہیہ کلبی کی بیٹی، جب دہیہ کلبی نے انہیں قبر میں خود اتارا، باپ نے بیٹی کو قبر میں خود اتارا، بیٹی پھول کی طرح مسلی جانے لگی، تڑپنے لگی۔ بیٹی والوں سنو تو صحیح منظر کیا ہے، ایک بیٹی وہ ہے جس کو رات کو مرتضیٰ پردے میں لاتا ہے، مصطفیٰ پردے میں چھپاتا ہے، اور دوسری بیٹی وہ ہے جس کو باپ زندہ درگور کرتا ہے۔ کہتے ہیں میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی بابا جانے دو، مجھے یقین ہے میرا ہادی آئے گا، میرا بابا آئے گا، میرا آقا آئے گا، میرا مولا آئے گا، میرا حامد خاتم حاشر آئے گا، میرے پیغمبر آئیں گے، زہرا کا بابا آئے گا، بیٹیوں کو سینے پہ سلانے والا آئے گا، پیشانیوں کو بوسہ دینے والا آئے گا۔ صرف وہ نہیں بلاتی تھی، یہ علماء بھی بلاتے تھے۔ کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا ان کے آنے کا انتظار ہے۔ کہتا ہے چلو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ سارے کام چھوڑ دیے، روز ٹیلے پہ بیٹھ جاتا، حضور کی آمد کا انتظار کرتا، رات کے پچھلے پہر سب سے بڑے عالم کو بلاتا، کہتا مجھے ان کے تذکرے تو سنا، وہ کبھی حضور کے رخ زیبا کی بات کرتا۔ یہ میں کس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ آج اگر میں نے اور آپ نے تذکرے سجائے ہیں تو کیا کیا ہے؟ ہماری تو ماؤں کی عزتیں بھی نال مصطفیٰ کے صدقے، ہمارے تو آبا کے سر پر سرے تاج بھی نال مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں تو ملنے والی نسلیں بھی نال مصطفیٰ کے صدقے، ہم جو رزق کھائیں وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، ہم جو مسجدیں آباد کریں وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ یہ تذکرے کب کے ہیں؟ جب ظاہراً آسمان پہ ابھی یہ پیغام نہیں آیا کہ بتا دو ہواؤں کی خوشبو کو، بتا دو صداؤں کی نوازی کو، زہرا کے بابا آ رہے ہیں، آج بیٹے ملیں گے وہ بابا آ رہے ہیں، آج ماں کے قدموں کے نیچے جنت سجے گی وہ بابا آ رہے ہیں، آج باپ کو اپنے گھر میں بیٹے کی ملکیت ملے گی وہ زہرا کے بابا آ رہے ہیں، آج غلام امام بنایا جائے گا بلکہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا جائے گا وہ آقا آ رہے ہیں۔ یہ پیغام تو سن لیے، یہ جملے تو سن لیے، یہ نوازی کا کون سا جملہ ہے؟ ہر روز رات کو بیٹھ جاتا، دن انتظار کرتا، آہوزاری میں گزارتا، تڑپنے میں گزارتا، پھڑکنے میں گزارتا، رات کو کسی عالم کو بلاتا، کہتا مجھے ان کی زلفوں کی بات سناؤ، مجھے ان کی پیشانی کے نور کی تو بات سناؤ۔ وہ سن سن کے عشق کر بیٹھا، تڑپنے لگا، مچلنے لگا۔ لیکن جب 365 دن 365 راتیں گزر گئیں، آمد نہ ہوئی، تو اب بیٹھا وہ آدھی دنیا کا بادشاہ۔ طبا 5 گزرے، اور طبا اسے کہتے ہیں جس کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ ہو، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ اسے کہتے ہیں جس نے 75% پر حکومت کی ہو، جس کی آدھی دنیا سے زیادہ حکومت ہو وہ طبا ہے۔ اتنی حکومت کے باوجود بھی بے بس۔ چند جملے لکھ کے کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کی راہوں میں بیٹھا رہا، میں نے آپ کے تذکرے سنے، مجھے نہیں پتا میں آپ کا زمانہ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اگر تو میں آپ کا زمانہ
صرف ایک عرض کروں گا، قیامت کا دن ہو، کرم فرمائیے گا، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا سید کائنات آقا، عزت کائنات آقا، شرف کائنات آقا، عطائے کائنات آقا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال گزرنے کے بعد آتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ خط لکھ کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا، اور اس عالم کی ذمہ داری لگائی کہ جب تم دنیا سے جاؤ اور اگر وہ نہ آئے ہوں تو سب سے بڑے عالم کو دینا، اور اسے کہنا اسی طریقے بڑے سے بڑے عالم متقی پرہیزگار تک یہ خط پہنچے۔ میرے بھائیوں، جس پیغمبر تک پہنچانے والے خط کے لیے تقویٰ، طہارت اور علم، ان تینوں بنیادوں کو میرا رب اپنی مسکن بنا لیتا ہے، ہو نہیں سکتا اس پیغمبر کو جس رحم میں اتارا جائے وہ میرے رب کی سب سے محبوب رحم ہے۔ اس بات کو دل نوازی انداز میں سنیے جو کہنا چاہتا ہوں، دل میں جگہ دیجیے۔ وہ خط آگے بڑھتا رہا، پہنچتا رہا، وقت گزرتا رہا، ہر کوئی خط پڑھ کے عشق کرتا رہا۔ آج وہ خط پہنچا ہے ابو ایوب کے پاس۔ زہرا کے بابا آ گئے ہیں، صدیق اکبر صاحب۔ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں خط لے کے آؤ۔ خط لے کے آئے، بلایا، صندوقچہ کھولا۔ میں رسالت پہ بول رہا ہوں، لا محدود اختیار، نبوت پہ بول رہا ہوں، ہر زمانے کو جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی کہ حضور کی گھر میں کیفیت کیا تھی اور باہر میں کیا موضوع آج کا۔ حضور نے خط نکالا، اس کی روح کو بھی قرار آ گیا ہوگا کہ اس کے لیے خط کو حضور ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ۔ سید عالم نے وہ خط پکڑ کے دیا صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ صدیق اکبر اس خط کو پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے۔ میرے آقا کے چہرے سے چمک نکلتی جا رہی تھی۔ صحابہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں سنو، وہ 1000 سال پہلے تڑپ کے گیا، رو کے گیا، میرا کلمہ پڑھ کے گیا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس کی غلامی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ وہ در ہے، خط کے چند جملے بھی جس کے کام آ جاتے ہیں، زندگی کے مقصود بدل جاتے ہیں۔ وہاں پر میرے حبیب نے فرمایا رب ہب لی امتی۔ میرے بھائیوں، بدر ننگے ساتھ رب ہب لی امتی، احد دندان شہید رب ہب لی امتی، خندق پیٹ پہ پتھر رب ہب لی امتی۔ میرے زیوکار دوستو، حنین گھوڑے سے نیچے اترے، اعلان کیا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب لا کذب، رب ہب لی امتی۔ حدیبیہ رب ہب لی امتی، فتح مکہ رب ہب لی امتی۔ پھر دیکھو تو صحیح، آج حجت الوداع ہے، رب ہب لی امتی۔ ماں کا دربار ہے، رب حب لی امتی۔ لمحات آخر ظاہر ہیں، رب حب لی امتی۔ فضل بن عباس کی گواہی ہے، رب حب لی امتی۔ قیامت آ جائے گی، مقام محمود پہ سجدہ ہو جائے گا، لمبا سجدہ، ارفع راسک یا محمد کا حکم ہو جائے گا۔ فرمایا